اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء 61 اور 62 آیات ہم پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یوں ہی جیسے ہی اذا فعل حال مکمل، جیسے ہی یوں ہی کہا جاتا ہے، قیلا قولا سے ہے، واو یا میں بدل گئی ہے تو یہ مجہول ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، عین لام واو، عین لام واو بلانا کسی کو کہ آؤ، تعالو تم آؤ، تم آؤ، سب یہ جمع ہے، الی ما اس کی طرف جو انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم ما انزل الی اللہ، ما انزل الی اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی بجائے طاغوت سے یعنی اپنی خواہشات کی بنیادوں پر جو قانون ہیں، اصول ہیں، اس پہ فیصلے کرائیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، تم اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو فیصلے رسول کرتا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو رأیت تو دیکھتا ہے، تو نے دیکھا، رأیت تو نے دیکھا، المنافقین کو، منافقین کو جمع ہے نفق سے، نون فی قاف، نفق سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور منافقین کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے راستے کھول کے رکھتے ہیں۔ منافقین جمع ہے منافق کی، اور ان میں آپ نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کیا کرتے ہیں، یصدون عنک صدودا، وہ رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں، ان سواد دال اس کا کسی سے روگردانی کرنا اور اعراض برتنا ہوتا ہے۔ تو جب ان کا اس کے ساتھ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ روکنا، پھیر دینا۔ ان کا صدودا، وہ روکتے ہیں آپ سے، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا، پھر ذرا سوچیں اس وقت ان کی کیسی کیا حالت ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جب، فَكَيْفَ پھر کیسے، پھر سوچئے کہ اس وقت ان کی کیسی حالت ہوگی کہ جب اصابتہم ان پہ پڑے گی مصیبت، صاد واو بے، صوبن ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اور اسی طرح مصیبت کسی چیز کا اپنے نشانے پہ، تیر کا اپنے نشانے پہ جیسے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ بھی مصیبت اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کے اترنے اور اتر کر اپنے مستقر تک جا پہنچنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ بات یا کام جو اپنی صحیح جگہ پر پہنچ جائے، ٹھہر جائے، ثوابن کہلاتا ہے۔ تو جو اس تیر کو سہم صائبن کہتے ہیں کہ جو ٹھیک نشانے پر جا لگے، تو اسی طرح صوبن کے معنی گرانے اور اوپر سے نیچے آنے کے ہیں۔ تو اس لیے ہر حادثے کو، مصیبت کو، ہر حادثے اور واقعے کو مصیبت کہتے ہیں۔ تو جب ان پر آئے گی مصیبت، اصابت، تے جو ہے یہ تے مؤنث کی ہے، اس مصیبتوں کی وجہ سے
کیونکہ یہ مؤنث ہمیں نظر آ رہی ہے، تا کی وجہ سے ہم مؤنث پڑھ رہے ہیں اس کو۔ جب وہ مصیبت ان کے پاس آئے گی تو پھر آپ دیکھیں گے ان کی کیا، وہ تصور کریں کہ ان کی حالت کیا ہوگی، اور وہ مصیبت کیوں آئے گی؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہوئی کی وجہ سے، بما ساتھ اس کے، جو اس وجہ سے کہ جو قدمت، تا جو ہے یادین اور عید، یہ اس کا تثنیہ ہے، عید دونوں ہاتھوں نے جو بھیجا اس کو۔ اب یہ جو دونوں ہاتھوں انسان کے سارے وہ اعضاء کے جو دو ہوتے ہیں، تثنیہ ہوتے ہیں، وہ بھی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے اس مؤنث نے بھیجی، قدمن آگے کیا، مؤنث قدم سے آگے بڑھائی، یہ اس وجہ سے مصیبت آئی کہ جو بڑھائی ان کے ہاتھوں نے آگے۔ ثم جاءک یحلفون، کہ وہ اس جب ان کے اوپر مصیبت آئے گی اور پھر وہ آئیں آپ کے پاس، یحلفون، حلف، ہا لام فا، حلف یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ دوسروں کی طرف رجوع کرنے سے ہمارا مقصد بالکل صرف یہ تھا کہ باللہ، یہ ایک قسم کا، جیسے واللہ، باللہ، یہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، یہ ایک اسلوب ہے عربی میں قسم کھانے کا، اللہ کی قسم، ان ارادنا، کہ دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا ہمارا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں تھا، ان ارادنا نہیں تھا۔ اب یہ جو ان ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوگا، نہیں تھا، نہیں کیا تھا ہم نے ارادہ، ان ارادنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا احسانا و توفیقا، مگر احسان کے ساتھ، حسن کرانا، میل جول آپس میں، اور اچھی زندگی کے لیے، و توفیقا، اور وفاقن ہوتا ہے ملنا، توفیق اور میل جول، اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں توفیق، میل ملاپ اچھا، اور حسن کرانا عمل کے لیے، یعنی جیسے وہ سورہ بقرہ میں بھی آیا نا کہ ہاں کہا جاتا ہے کہ تم فساد کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا ہے، احساناً یعنی حسن کرانا کام کرنے، وہ توفیقاً اور معاشرے میں میل جول، میل ملاپ سے رہنے کا تھا، ہمارا ہرگز کوئی مطلب اور نہیں تھا۔ لیکن یہ کیا ہیں؟ منافقون ہیں، جو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور اللہ کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کریں، کیونکہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اگلی صورت میں ہے، اگلی صورت ہے المائدہ، تو المائدہ کی 44 میں ہے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو کافر ہی وہی ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ کہتے کہ نہیں ہم تو فلاں فیصلے، ہم تو فلاں امام کے، فلاں اس کے، جو بھی کتاب کے علاوہ باقی جو بھی چیزیں ہیں ان کے مطابق فیصلے کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔